الصبح بدا من طالعتی. اگر تو میں اس لیے دوں گا یار کہ میں اپنے لیے کہ میں اپنی نمازیں ٹھیک کر لوں، میں اس لیے اس کو بھی بول رہا ہوں تاکہ یہ بات میرے اندر آ جائے، خود میں نماز کی حقیقت حاصل کر پاؤں، تو پھر میرے اندر تو ہوگی اور کیا ہوگا کہ اس کے اوپر میری بات جو ہے وہ اثر کرے گی. بلکہ دعوت دینے والا نماز کی حقیقت سامنے رکھ کر دعوت دے. دیکھو، دعوت دینے والا نماز کی حقیقت سامنے رکھ کر دعوت دے، بے نمازی کو سامنے رکھ کر دعوت نہیں دے کہ یہ بے نمازی ہے اس لیے میں اس کو دعوت دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ نماز کی حقیقت کو، یار نماز کے اتنے فائدے ہیں، اس طرح یقین ہے، اللہ یہ مسائل حل فرماتے ہیں جو نماز کی حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی ہم دعوت دے رہے ہیں بے نمازیوں کو سامنے رکھ کر، یا ہم دعوت دے رہے ہیں غافلوں کو سامنے رکھ کر، یا ہم دعوت دے رہے ہیں جاہلوں کو سامنے رکھ کر. نہیں میرے دوستوں، بزرگوں، دعوت صحابہ والے ایمان کو سامنے رکھ کر ایمان کی دعوت، یعنی کہ صحابہ والے ایمان کو سامنے رکھ کر کہ بھئی میرا مقصد کیا ہے کہ میرا ایمان ویسے ہو جائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ کی نماز کو سامنے رکھ کر نماز کی دعوت، یعنی کہ میری نماز ویسے ہو جائے جیسے صحابہ نماز پڑھتے تھے، ویسی نمازیں پڑھنے والا بن جاؤں. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو سامنے رکھ کر علم کی دعوت، یعنی کہ میں ایسے علم کا حاصل کرنے والا بن جاؤں، علم کا طلب کرنے والا بن جاؤں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو علم ہمیں ملا اس کو میں حاصل کرنے والا بن جاؤں، اس کی حقیقت سامنے رکھ کر. اسی طرح حضور کے ذکر کو سامنے رکھ کر ذکر کی دعوت، یعنی کہ جو ذکر کی حقیقت ہے، جس طرح کا ذکر حضور کا تھا، ان کی حقیقت تھی، کیسے مسائل حل ہوتے تھے، اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر میں ویسا ذکر کرنے والا بن جاؤں، ویسے ذکر کی دعوت دینے والا بن جاؤں، لیکن حقیقت کو سامنے رکھ کر، غافل، جاہل یا مطلب ان کو سامنے رکھ کر نہیں، حضور والے اخلاق کو سامنے رکھ کر اس کی دعوت کہ میرے اندر حضور والے اعلیٰ اخلاق آ جائیں. جب یہ چیز سامنے رکھ کر دعوت دوں گا تو پھر آئیں گے. اب میں دوسرے کو دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بد اخلاق ہے، وہ تو رہے گا ہی رہے گا، میرے اندر بھی اخلاق نہیں آئے گا. اور حضور والے اخلاص کو سامنے رکھ کر اخلاص کی دعوت، یعنی کہ اخلاص اللہ، یعنی کہ اخلاص جو کہتے ہیں مطلب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کو، کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو حضور والے اخلاص کو رکھ کر اخلاص کی دعوت. اصل میں دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کی تبدیلی مقصود ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو قائل کرنا مقصود ہے، دوسروں کو منوانا نہیں اپنی بات پہ، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ اپنے یقین کو تبدیل کرنا ہے، کہ میرا یقین تبدیل ہو جائے. کس طرف سے؟ مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف، یعنی کہ اللہ کے اوامر کی طرف. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت میں یہ ہے کہ داعی کا رخ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو قائل کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، یعنی کہ ہم دعوت اس لیے نہیں دے رہے کہ دوسروں کو اپنی بات پہ قائل کر لیں، بلکہ ہم اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں. اگر یہ اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس پر اللہ رب العزت اس کی دعوت کو ذریعہ بنا دے گا دوسروں کی ہدایات کا. یعنی کہ یہ اگر یقین کی تبدیلی کی دعوت دے گا نا تو اس کے اندر اللہ پاک وہ اثر پیدا کر دے گا کہ اس کی دعوت کے ذریعے سے اللہ پاک کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے اور یہ ذریعہ بن جائے گا. یا اس کی دعوت سے دوسروں کو ہدایت ملے گی، اور اگر ہدایت نہیں ان کی قسمت میں تو پھر یہ دعوت کے انکار سے ہلاک ہوگا. یعنی اگر ان کی قسمت میں دعوت سے وہ نہیں ہوگی، جس شخص کو دعوت دی، اگر میں آپ دعوت کی مطلب اپنے یقین کی تبدیلی کو مقصد بنا کر اپنے یقین کی جو تبدیلی کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں نا، تو جس کو ہم دعوت دیں گے اس کی کیا ہوگی، اس دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی اور اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا. اور اگر اس کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے نصیب میں اگر ہدایت نہیں ہوگی تو اس کو دعوت کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ ہلاک کر دے گا. ہلاکت یا ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئے گی وہ میرے دوستو اس پر آئے گی کہ داعی اپنے یقین کے لیے دعوت دے گا. یعنی کہ دعوت ہم کس نے دیں گے کہ بھئی میرا یقین درست ہو جائے، میں اپنے یقین جو ہے درست کر لوں. داعی بصیرت پر ہوگا کہ دعوت دینے والا یقین پر ہو، اس کی دعوت کا انکار کر دینے والے اسے دعوت سے پیچھے نہ ہٹا دیں. یعنی کہ وہ اس چیز پہ یقین ہوگا کہ بھئی اس چیز میں کامیابی ہے، کہ اگر آج ایک لوگ بندے نے منع کیا، دو نے منع کیا، پورے عوام نے منع کر دیا، پھر بھی میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جیسے کہ انبیاء کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب، ان کے پاس قریش والے آئے کہ بھئی محمد کیا چاہتے ہیں، اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مال دولت دیں ہم ان کو دیں گے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو قبیلے کا سردار بنا دیجئے ہم بنا دیں گے، اگر ان کو چاہیے کہ وہ خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم مجھ سے بھی شادی کرا دیں گے، لیکن ان کو کہیں کہ اپنے اس کام سے باز آئے.